کہ انسان کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں نا، ان میں اگر پہلے نمبر پہ میں کوئی قانون سمجھتا ہوں نا کہ جو ایک سمجھ لیں الہامی قوانین کے بعد سب سے بڑا کوئی قانون انسان بنا سکتا ہے، وہ ٹریفک قوانین ہے، اگر آپ انہیں فالو کریں۔ یقین کریں یہ ایوالو ہوئے ہیں نا، کتنی محنت کے بعد یہ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں۔ اگر ٹریفک قوانین کو دیکھا جائے، یہ اتنی بڑی انسانیت کی خدمت ہے جو ایک دن میں نہیں ہوئی، ظاہر انسان نے سیکھا، پھر اسے ایوالو کرتے کرتے یہاں تک لے کے آئے۔ یہاں پہ جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی، یہاں زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بغیر لائسنس کے بھی لوگ نکلتے ہیں، جو لائسنس بھی جنہوں نے لیے ہوئے انہوں نے بھی کوئی ٹریفک قوانین پڑھے نہیں ہوئے، جنہوں نے پڑھے ہوئے وہ عمل بھی کوئی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سب کچھ چلتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے خود تو عمل کریں، آپ اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ یار ٹریفک قانون کو فالو کرنا یہ آپ کی اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ میں نے تو آلموسٹ پچھلے 8-10 سال میں کئی ایک ویڈیوز کے اندر اسے ڈسکس کیا، اور اسپیسیفکلی مفتی اعظم سعودیہ کا ایک فتویٰ بھی میں نے کوٹ کیا تھا، وہاں اوور سپیڈنگ کے اوپر مفتی اعظم سعودیہ نے یہ فتویٰ نکالا تھا کہ جو اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مر جاتا ہے وہ خودکشی کی موت مرا ہے، اور اس کا کوئی بلڈ منی بھی گورنمنٹ ادا نہیں کرے گی۔ دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی سائڈ پہ جا رہا تھا، سامنے سے رانگ سائڈ سے کسی نے ٹھوک دیا، آپ نے اس کی غلطی کو بھی خود اکوموڈیٹ کرنا ہے، آپ نے آخری درجے میں کوشش کرنی ہے۔ پاکستان میں تو سڑک پار کرتے ہوئے 1 وے کے اوپر 2 وے کے اوپر آپ نے احتیاط کرنی ہے، ایون 1 وے ہے تب بھی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی میں دائیں طرف دیکھوں کہ یہ ٹریفک جا رہی ہے میں کراس کر جاؤں، کوئی نہیں، ادھر کوئی نہیں پتا یہاں سے بھی کوئی آ رہا ہو، حالانکہ یہاں سے آنے والی روڈ پرلی طرف ہے۔ آپ نے دوسروں کی غلطی کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے۔ باقی یہ جو آپ نے ٹاپک ڈسکس کیا یہ تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، ایکسیڈنٹ کی نوعیت کیا تھی، ہم ہر ایک ٹاپک کے اوپر الگ الگ بول سکتے ہیں۔ ایک تو ہے کسی نے ایکسیڈنٹلی کسی کو قتل کر دیا، صرف ایک فیکٹ ٹریفک قوانین کا تو نہیں ہے، یہاں پہ تو مسئلہ روڈز کا بھی ہے، یہاں پہ گاڑیوں کا بھی مسئلہ ہے۔ اوورآل لوگ جس طرح یہاں پہ ایک ایٹم بم لیے پھر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے، شکر ہے اب یہ CNG والی گاڑیاں ختم ہوئی ہیں۔ 1997 میں یہ پہلی دفعہ شروع ہوا تھا سلسلہ، اور جو اس وقت وہ جو ڈاکٹر تھے حلال رضا، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ نے اس کا خیال ضرور رکھنا ہے، پیریوڈک ٹیسٹنگ کروانی ہے، ورنہ ایک دن آئے گا پاکستان میں روزانہ ایک آدھ گاڑی میں یہ پھٹا کریں گے بم کی شکل میں۔ اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، کیوں؟ یہاں پہ جعلی موریں لگواتے ہیں انہی سلنڈرز کے اوپر، حالانکہ ان کی لائف بھی ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہر دفعہ آپ جب اس میں گیس انڈر پریشر بھرتے ہیں تو اس میں پرماننٹ سٹرینز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو ملٹیپلائی ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ استعمال کے قابل نہیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آکسیجن سلنڈرز کے اندر بھی کئی لوگوں نے بھری، کچھ عرصے بعد پھٹ گئی، موٹر وے پہ آپ نے کتنے ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں۔ تو صرف ٹریفک قوانین کا مسئلہ نہیں، کئی اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ۔ ڈرائیورز کی ٹریننگ، باہر کے ملکوں میں تو باقاعدہ ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ ڈرائیور کتنے گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا ہے، اب یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں۔ مجھے صحیح طرح یاد ہے 2002 میں جب ہم عمرے کے لیے گئے تو مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہے تھے، ٹول پلازا پہ موٹر وے کے اوپر پولیس والوں نے ہماری گاڑی روک لی، اور آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا، ہم پریشان تھے ہماری گاڑی کیوں نہیں جانے دے رہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ڈرائیور جو ہے مسلسل 14 گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا ہے، ان کے پاس پورا ٹریک ریکارڈ تھا، ان کا یہ مزید ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، یہ ٹھوکے گا ساروں کو۔ انہوں نے ڈرائیور کو وہاں پہ پکڑ لیا، ان کی کمپنی سے رابطہ کیا کہ بھائی ڈرائیور بھیجو، گاڑی نہیں آگے جائے گی۔ تو وہ تو ہمارے ساتھ بہت نیکی کر رہے تھے، اس وقت تو ہمیں غصہ آ رہا تھا، ہم 1.5-2 گھنٹے لیٹ ہو گئے، لیکن نہ پہنچنے سے لیٹ پہنچنا وہ بہتر ہے۔ تو یہ قوانین باہر کے ملکوں میں لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس لیے حادثات سے بچتے ہیں۔ اس کے باوجود کبھی کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن اس طرح کی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقدیر غالب ہوئی، کسی شخص کا ایگزٹ اسی طریقے سے لکھا ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، دنیا میں قانون اسٹیبلش ہوگا۔ کسی شخص کا اگر ایگزٹ دنیا سے قتل ہو کے تھا نا تو وہ ہو گیا قتل، لیکن جو قاتل ہے اسے سزا ملے گی، اس کی زندگی اسی طریقے سے پوری ہوگی۔ ہاں، لیکن آخرت کا معاملہ ظاہر ہے، جو کوئی ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہے تو وہ تو سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ قیامت والے دن قاتل کو مقتول جو ہے اس کے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس چلا جائے گا اور کہے گا مجھے انصاف چاہیے، اس نے مجھے دنیا میں ناحق کیوں قتل کیا، اسے انصاف ملے گا۔ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے۔ اس طریقے سے شہادت کی موت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بشرطے کہ وہ رزق حلال کے لیے نکلا ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دینے نکلا ہے، وہ تو فیصلہ آخرت میں ہونا ہے۔ باقی یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، کسی ایک چیز نہیں، کئی ایک چیزیں ہیں جن میں ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ آپ تو یہ صرف دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیں، میں نے موٹر وے کے اوپر دیکھا ہے
اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کی یہ تربیت نہیں کی, وہ پانی پی کے اسی طریقے سے پانی کی بوتل موٹر وے کے اوپر پھینک دیتے ہیں. اب اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو لوگوں کا کئی جگہ پہ تربیت والا فقدان موجود ہے. میڈیا کو بھی چاہیے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے, لیکن اولین ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ کی ہے, وہ اپنی اولاد کی ٹریننگ کریں اور پریکٹیکلی خود بھی اس کے اوپر عمل کریں. اگر میں خود اشارہ توڑ رہا ہوں اور میں یو ٹرن غلط لے رہا ہوں تو میں اپنی اولاد کو کبھی اس اعتبار سے ٹرین نہیں کر سکتا.